یعنی ان کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ بھی ڈٹے رہیں، قائم رہیں۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک وہ اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ مائل ہو جائیں آپ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، سو پہنچے گی تم کو آگ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ میں دوستو ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکامات جاری فرمائے، اور آگے بھی جو اگلی آیت مبارکہ ہے اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا۔ ذرا توجہ فرمائیے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ ڈٹے رہیے کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ایمان لانے کا حکم دیا گیا آپ اس پر ڈٹے رہیں، وَالْعَمَلُ بِهِ، اور اس پر عمل کرتے رہیں، اور تیسرا اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں۔ یہ ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ کا مطلب، کہ جس چیز پر ایمان لانے کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس پر ڈٹے رہیں، نمبر 2 اس پر عمل کرتے رہیں، اور نمبر 3 اللہ سے اس پر کیا کہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں۔ میں دوستو یہ 3 کام کرنے ہیں مشکل بڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسرن، ان الدین یسرن، دین آسان ہے، ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا لیکن دین پر کوئی آدمی مکمل طور پر عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دین پر مکمل غالب نہ آ جائے۔ بات سمجھا رہی؟ کہ دین آسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دین پر عمل اس وقت تک نہیں، دین پر انسان عمل اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دین پر مکمل طور پہ کیا آ جائے، غالب نہ آ جائے۔ اب یہ جملہ دیکھو میرے دوستو کتنا اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جب تک ہمیں دین کے تمام تر معاملات کا عمل پتہ نہیں ہے ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہم صرف ایک بات کو لے کر اس کے اوپر چل پڑیں تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کام۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کو دین کے معاملات کا علم ہونا چاہیے، مسائل کا انسان کو علم ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ تجارت کے معاملات ہیں، لوگ کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تجارت کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات ہیں، لوگ شادیاں کر رہے ہیں۔ کل مجھے پرسوں ایک میسج آیا، سوال آیا کہ جی میرا نکاح ہے تو مجھے بتائیں مجھ سے مولوی صاحب نکاح کے موقع پر کیا پوچھیں گے؟ یعنی پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ ہمارا نکاح ہونا اور ہمیں کیا پوچھنا ہے۔ ایک آدمی چند دن پہلے وہ ایک مانگنے والا تھا اور وہ ڈانٹ رہا ہے اس کو بددعائیں دے رہا ہے طرح طرح کی، اگر تو نے مجھے نہ دیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ وہ چلا سائیکل والا تھا، ریڑھی والا، امرود رکھ کے کھڑا تھا، میں اس سے امرود لینے کے لیے گیا تو اس کو وہ یعنی کہ طرح طرح کی بددعائیں دے رہا تھا، فقیر بنا ہوا تھا کہ اگر تو نے مجھے نہ دیا، یہ میری اپنی میں نے خود دیکھا اس کو میرے پاس کھڑا، تو میں نے اس کو کہا، میں کہا بابا جی تیریاں بددعاؤں کوئی نہیں لگڑیاں، تیریاں میں کہا بددعاؤں کوئی نہیں لگنی ہے، جتنی مرضی ہے دے لے۔ وہ آگے سے بفر پڑا، لا الہ الا اللہ محمد۔ میں کہا تو لا الہ الا اللہ نہیں، مجھے چھٹا کلمہ سنا، اگر تو نے چھٹا کلمہ مجھے سنا دیا میں تجھے 10,000 روپے انعام دوں گا۔ اب وہ کبھی کدھر جا رہا، کبھی کدھر جا رہا، کبھی کدھر جا رہا، کبھی کدھر جا رہا۔ رات مجھے پتہ نہیں ڈاکٹر آپ نے بھیجا، کسی نے وہ کلپ بھیجا مجھے، رات یونیورسٹی سے بچے فارغ ہوئے جو ڈگریاں لے کے سر کے اوپر وہ ٹوپی سی نہیں باندھتے جی، وہ کلا سا پہنتے ہیں، ٹوپی سی پہنتے، وہ فارغ ہوئے تو ایک انٹرویو لینے والا چلا گیا، اس نے کہا یار آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر کے جا رہے ہیں، کوئی LLB کر کے جا رہا ہے، کوئی کچھ کر کے جا رہا ہے، تھوڑا سا آپ کے ساتھ کوئی انٹرویو ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ہو جائے۔ انہیں کہ چھٹا کلمہ سنائیں، کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 5واں کلمہ سنائیں، 5واں کلمہ تمجید میں نہ بزرگی سبحان اللہ والحمدللہ۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ
چوتھا کلمہ کسی بھی پی ایچ ڈی کرنے والے کو نہیں آتا تھا۔ یہ میں برائی نہیں بیان کر رہا ان کی، میں ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ میرے گھر کے اندر جو میرے بچے پلنے والے ہیں وہ میرا کھا کے، میری کمائی کھا کے پل رہے ہیں، میں نے ان کی دینی تربیت کتنی کی کہ کل کو وہ میری قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی فاتحہ خوانی بھی پڑھ لیں گے کہ نہیں پڑھ لیں گے؟ میری قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی دعا بھی مانگ لیں کہ نہیں مانگ لیں گے؟ میری قبر پہ آ کر کوئی سلام بھی کر لیں گے کہ نہیں کر لیں گے؟ میں ان کو کس رستے پر لے کر جا رہا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے، لیکن دین پر چل وہی سکتا ہے جو دین پر غالب آئے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جملے ارشاد فرمائے۔ یہ ذرا کتاب دینا، میں 4 جملے نکل گئے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ 4 جملے، وہ بڑے پیارے جملے، اس لیے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ عربی کی تفسیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ ذرا میرے دوستو عربی حدیث ساری سن لو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد ھذا الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا واشربوا واستعینوا۔ یہ 4 جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک دین آسان ہے، لیکن دین پر عمل نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا اس دین پر کوئی آدمی کامل طور پہ الا غلبہ، جب تک اس دین پر غالب نہ آ جائے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ دین کے چند مسائل سیکھ کر اپنے آپ کو مفتی کہنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ دین کو صحیح طریقے سے سیکھنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فسددوا، جڑ جاؤ آپس میں۔ سددوا کا مطلب کیا ہے؟ آپس میں جڑ جاؤ۔ وقاربوا، اور ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ۔ وابشروا، اور ایک دوسرے کو خوشخبریاں سناؤ، ڈراؤ نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا واستعینوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ کس کے لیے کرنا ہے میرے دوستو؟ دین کے لیے کرنا ہے۔ ہم دنیا داری کے لیے سارے کام کرتے ہیں، برادریاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، کسی کی لڑائی ہو جائے برادریاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے قریب بھی ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو خوشخبریاں بھی سناتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 کام تم کرو دین کے لیے، ایک دوسرے کو مضبوط کرو، ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ، ایک دوسرے کو خوشخبری سناؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ جو دیندار ہیں ان کی مدد کرو آپس میں۔ دیندار کم از کم دنیا داروں کی مدد نہ کریں، دینداروں کی مدد کریں۔ اور آگے فرمایا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ، صبح کو، شام کو اور رات کے کسی حصے میں۔ اٹھو بھئی، تہجد کے لیے اٹھو، تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جاؤ یار۔ جیسے یہ دینی مدارس میں، دینی مراکز میں ماحول ہوتا ہے نا، اٹھاتے پھرتے ہیں بھائی، اٹھ لے، تہجد پڑھ لے، اٹھ لے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، تو جا کے انسان کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ دوسری بات میرے دوستو یہاں پر سمجھیے، فاستقم کما امرت۔ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ میں نے حدیث اس لیے آپ کو سنائی ہے کہ یہاں پر ایک اور بڑا مسئلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال آ گئے۔ کیا آ گئے؟ سفید بال آ گئے۔ تو کسی نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شبتنی ہود واخواتھا، یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ شبتنی ہود واخواتھا، کہ مجھے سورہ ہود نے اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ مجھے سورہ ہود نے اور اس کی بہنوں نے کیا کر دیا ہے؟ بوڑھا کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا رسول اللہ سورہ ہود نے آپ کو کیسے بوڑھا کر دیا؟ فرمایا اس آیت مبارکہ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، اس آیت مبارکہ نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اب میرے دوستو غور کرنا، اللہ کے پیارے پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس آیت نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ بوڑھا کر دیا۔ آخر کیا ہے اس آیت میں؟ آخر کیا ہے اس آیت میں؟ غور کرنا چاہیے نا۔ حدیث مبارکہ جو ہے کہ حضور نے فرمائی، اسی جو میں نے کتاب آپ کے سامنے اسی میں آتا ہے وہ، کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو ہمیں اس آیت میں غور کرنا چاہیے نا کہ اس آیت نے کیسے بوڑھا کر دیا۔ فاستقم کما امرت ولا تطغوا، میں بیچ میں سے ایک جملہ چھوڑ رہا ہوں جو صحابہ کے بارے میں ہے۔
صرف میں اللہ کے پیارے پیغمبر اور آخر میں جو جملہ ہے اس کو میں ملا رہا ہوں، ذرا غور کرنا۔ فاستقم کما امرت ولا تطغوا، کہ ڈٹے رہیے اس طریقے سے جس طریقے سے آپ کو حکم دیا، ولا تطغوا، اور ادھر ادھر مت پھسلیے، اور ادھر ادھر مت پھسلیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، یہ ہوتا ہے اپنا ڈرائنگ بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، اس میں بہت ساری شعبے ہیں، انجینئر کا شعبہ بھی ہے، سول انجینئر ہے، نقشہ نویس ہے، آٹو کیٹر ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، سارے ہوتے ہیں نا۔ وہ سب سے اہم ترین کام ہے دنیا کے اندر کہ ایک زاویہ ہوتا ہے، اس زاویے پہ جو پین کی نب، پین کی جو نوک آ رہی ہوتی ہے پینسل کی، اس زاویے سے اگر ایک تھوڑا سا لحظہ بھی وہ آگے پیچھے ہو جائے تو سارا زاویہ کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اس کو جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے اس کو دوبارہ اس نقشے کو بنانا پڑتا ہے، جو سارا نظام جو ہوتا ہے اس کو، سارا مکان بناتے وقت انجینئر جب مکان بناتے ہیں، اتنا سا بھی کہیں ہول رہ جائے تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ کا مکان بالکل غلط بنا ہے، یہ چند سالوں میں کیا ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا، گر جائے گا۔ پل بنانے والے سوئی کے ناکے کے برابر بھی کیا کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، جب تک اس کے اوپر ہزاروں ٹن وزن نہ لاد دیں اس وقت تک وہاں پر پلر نہیں بناتے۔ تو میرے دوستو، جس طرح دین، دنیا کا معاملہ ایسے ہے نا اٹل، دین کا معاملہ بھی ایسے ہی اٹل ہے۔ فاستقم کا مطلب یہ ہے کہ دین پر قائم ہو جائیے، پھر دنیا داری کے جتنے بھی معاملات ہیں نا، یا اپنے من کے جتنے بھی معاملات ہیں انسان کے، کہ شادی آگے چل یار تھوڑا سا ڈھول بجا لیں، تھوڑا سا ڈانس کر لیں، تھوڑا سا یہ کر لیں، تھوڑا سا وہ کر لیں، دین میں لچک آگے چل، اس کی بات کو مان لیں، کوئی نہیں یار تھوڑا سا نرمی کر لیں، جیسے ہمیں کئی لوگ آ کر کہہ دیتے ہیں چل مولوی صاحب کوئی نہیں گزارا کر لو دین کی، نہ، پھر اس میں ہلکی سی بھی لچک نہ دکھائیے۔ اور جتنا انسان کا درجہ بڑھتا جاتا ہے اتنی سختی کیا ہوتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ جب یہ درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچے گا تو اللہ کے پیارے پیغمبر کے لیے کتنی سختی ہو جائے گی کہ یار میں دین پر عمل کیسے کروں۔ اللہ نے فاستقم کا لفظ بولا، اور یہ بھی فرمایا ولا تطغوا، اور ٹیڑھا مت ہونا، رتی برابر بھی آگے مت چلنا۔ صحابہ تو اتنے گھبرا جاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی نا کہ تمہارے دلوں میں آنے والے جو خیالات ہیں اللہ ان سے بھی واقف ہیں۔ اب صحابہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ کہاں جائیں، خیال تو دل میں آ ہی جاتا ہے۔ پھر جا کر کوئی تھوڑی سی نرمی ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ تمہاری اس کی پکڑ ہوگی جو تم کرتے ہو، جو تمہارے دل میں خیال آتا ہے اس کے اوپر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن جب نبی کا معاملہ آئے گا تو نبی کے لیے تو یہ اور زیادہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، کیونکہ نبی کے دل میں آنے والا خیال بھی اللہ کا کیا ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی کے ساتھ فرمایا گیا کہ آپ ان کے ساتھ نرم لہجہ اختیار کیجئے، سخت لہجہ نہ اختیار کیجئے صحابہ کے ساتھ۔ اگر آپ سختی کریں گے تو یہ آپ کے پاس سے کیا کریں گے، بھاگ جائیں گے۔ تو میرے دوستو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت نے مجھے کیا کر دیا ہے، بوڑھا کر دیا ہے۔ میں سوچ کے کہ میں اس آیت مبارکہ کے اوپر کیسے عمل کروں۔ اور یہ حکم صرف اللہ کے پیارے پیغمبر کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ ہم نے، اللہ نے چونکہ ساتھ یہ فرمایا وَمَن تَابَ مَعَكَ، جو آپ کے ساتھ ایمان لائے، جو آپ پر ایمان لائے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور آگے یہ بھی فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، یہ جمع کا صیغہ استعمال کیا کہ حد سے تجاوز مت کریں۔ اور میرے دوستو، گناہ انسان سے ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صحابہ سے بھی گناہ ہوئے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، بول چال ہو جاتی ہے، جھٹکا لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، یہ صحابہ میں بھی ہوا کرتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصل پتہ چلتا ہے انسان کے، ہم جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں پہ اعتراض کر دیتے ہیں نا، لے او مولوی ہو کے تو انج کر چھڈیا، وہ اللہ کی طرف سے انسان کے نصیب میں گناہ لکھے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل امتحان وہاں ہوتا ہے جب انسان ایک جگہ آ کر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں کہ اب میں دین اختیار کروں یا دنیا اختیار کروں۔ اصل امتحان وہاں ہوتا ہے۔ ہم اس معاملے کی طرف توجہ نہیں دیتے، ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ کر بیٹھ کر ان کا ہوا بنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ میری بات سمجھے آپ حضرات؟ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر ان کا تو ڈرامہ بنانے کے لیے تیار ہیں،
لیکن جب خود دین کے معاملے میں ہمارا مقابلہ بازی ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، یہ کرنا یہ کرنا، وہاں ہم جناب کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں جی، خیر ہے، بچوں نے کیا ہے، برادری نے کیا، اب کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ اصل تو کام وہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے جو آپ کے بس میں ہے، جو آپ کے اختیار میں ہے، وہاں پر انسان دیکھتا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ چیز ہے اصل روکنے کی۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَإِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والے ہیں۔ اور آخر میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور نہ مائل ہو جانا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، اور نہ مائل ہو جانا۔ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی تھی، وہ اب نکل گئی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جہاں پر دیکھا نا کہ اب یہاں پر تھوڑی سی گنجائش ملتی ہے تو ان کے ساتھ چل پڑے۔ نہیں سمجھے؟ تھوڑی سی، جیسے کئی لوگ کرتے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر کا پروگرام بھی اٹینڈ کر لیا، ادھر بھی پروگرام اٹینڈ کر لیا، ادھر ان کو بھی راضی کر دیا، ان کو بھی راضی کر دیا۔ نہیں، سیدھے دین پہ چلنا ہے، مائل نہیں ہونا۔ جب سمجھیے بات کی، ہمارے یہاں پاکستان میں تو کم ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں جہاں ہندو لوگ آباد ہیں، سکھ لوگ آباد ہیں، کئی لوگ ان کے گردواروں میں بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ گردواروں میں جانا منع نہیں ہے، چلا جائے کوئی آدمی دیکھنے کے لیے تو جانے سے کسی نے منع نہیں کیا، لیکن وہاں جا کر جھکنا، عبادت کرنا، وہ گناہ ہے۔ مندر میں جانا گناہ نہیں ہے۔ کئی لوگ اعتراض کر دیتے مندر میں چلے گئے، مندر میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایک ہندو کے لیے، کافر کے لیے مسجد میں آنا کوئی منع نہیں ہے تو ہمارے لیے بھی منع نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر جھکنا، ان کی پوجا پاٹ کرنا، یہ حرام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا، اور نہ مائل ہو جاؤ ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پہنچے گی تم کو بھی آگ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے ماں سوا کوئی دوست، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ اب میں دوستو آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، بلکہ ہم سب کو، سب سے پہلے استقامت دین کا حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ نے کس کا حکم دیا؟ اقامت دین کا حکم دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ طرفی النہار، استقامت دین اور اقامت دین۔ استقامت دین جو ہے وہ اقامت دین سے بھی افضل ہے۔ اقامت دین کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، یہ اقامت دین، کیونکہ یہ دین کی علامت اور نشانی ہے۔ استقامت دین کیا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا، اپنے اخلاق کو مضبوط رکھنا، اپنے لین دین کو مضبوط رکھنا، اپنے بول چال کو مضبوط رکھنا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا، یہ ہے استقامت دین۔ اللہ نے پہلے استقامت دین کا تذکرہ کیا، پھر اقامت دین کا تذکرہ کیا۔ وہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔